اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام کا بہت ہی خاص دن ہے۔ اس خاص دن میں یہ ایک کراماتی تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق آج ضرور پڑھ لینا۔ جیسے ہی تسبیح کے آخری دانے پر پہنچو گے وہی بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام اور بدھ کا دن ہے، اور آج کے اس خاص دن کے حوالے سے ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو کسی عام انسان کا بتایا ہوا وظیفہ بالکل نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ 10 محرم بدھ کے دن اس خاص دن میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جائے گی، آپ کی زندگی سے دکھ درد سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں۔ پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب جس مشکل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس مشکل سے آپ کو نجات مل جائے گی، جس کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام بھی پورا ہو جائے گا جو ساری عمر سے پورا نہ ہو سکا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آج وہ بھی ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دعائیں آپ کی ساری عمر سے قبول نہ ہو سکیں، اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ جو بگڑے ہوئے کام آپ کے ساری زندگی سے نہ ہو سکے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے۔ جو ادھورے کام آپ کی ساری عمر سے پورے نہ ہو سکے آج اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، نہ دل چھوٹا کرنا ہے۔ آج 10 محرم کو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی بے شمار برکت آ جائے گی انشاءاللہ، کاروبار میں بھی بے شمار برکت ہوگی اور عمر میں بھی بے شمار برکت ہوگی۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ کو اولاد نہیں مل رہی تو اس وظیفے کو اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کریں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو مایوسی بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، غربت اور بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو قرض کی نیت سے کریں۔ آپ کو قرض ادا ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کا قرض بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ یہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی دشمن ہے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں، یا کوئی اور آپ کا بڑا کام ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ہر اس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جس بھی کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ادھورے کام پورے ہو جاتے ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں اور مقدر سنور جاتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔
لیکن جس کے نصیب کے بند تالے بھی ابھی تک نہیں کھلے وہ اس پاورفل وظیفے کو ضرور پڑھیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ زبان سے جو بھی دعا نکلے گی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے کہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا درود پاک یہ ہے، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے ویورز، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہتر اور کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک سورہ مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارک کو جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر والوں کے رزق میں، اس کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، بے شمار برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مقروض اس سورہ مبارک کو پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص پڑھتا ہے جو قرض میں مبتلا ہو، جس پر پہاڑ جیسا قرض بھی ہو، تو اس سورہ مبارک کی برکت سے بہت جلد ادا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ پہلے نمبر پر اس سورہ مبارک کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن ضرور پڑھنی ہے۔ آرام سے پڑھنا ہے، ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، سانس لے کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں جس طرح
آپ کو بھی سکون ملے اور کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہ ہو۔ جب 70 مرتبہ آپ سورہ قریش پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو سورہ مبارک آپ نے پڑھنی ہے، اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ دعا کرتے ہیں، اور دعا اس سورہ مبارک کی برکت سے قبول ہو جاتی ہے اور ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ وہ سورہ مبارک سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو اس مبارک کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ یہ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو اس سورہ مبارک کی برکت سے شفا ملتی ہے اور درد کی دوا بھی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ سب دور ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ یہ سورہ مبارک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نظر بد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ اس سورہ مبارک کو آپ نے 71 بار پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں صورتیں بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی پھر آخر میں 7 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم 1 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 وقت پڑھیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں۔ بے شک آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک آپ اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ میں سب کے والدین کے لیے ایک بار ضرور دعا کریے گا۔ کیا پتہ اللہ پاک کس کی زبان مبارک کرے اور کس کی دعا قبول فرما لے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ والدین کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں، تاکہ آپ کو دیکھ کر اور بھی آئیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ویورس آئیں، سب دعا کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں، اور اچھی وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔